مصیبت یہ ہے کہ یہ ایک بغیر کسی ایک ٹھوس مطلب کہ جس وقت غزہ میں لوگ رہا ہو کر اسرائیلی جیلوں سے جفیاں ڈال رہے ہیں، اس روز آپ لاہور سے اسلام آباد جو ہے وہ مارچ کرنا اظہار چاہ رہے یکجہتی۔ ہیں، اظہار یکجہتی۔ یار ادھر کون فلسطینی رہا ہو کے آیا ہے؟ نہیں تو اس کے وہ پہلے کرو نا، جب معاملات خراب تھے، 2 سال جنگ رہی وہاں مسلح۔ بہرحال اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اصل بات ہے جس نے حکومت کو مجبور کیا ہے، یہ جو چل رہا ہے نا کہ وہ پیسے ویسے آنا اور چھاپے اور گھڑیاں، یہ اپنی جگہ ہے۔ کتنا سچ کتنا جھوٹ ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ اب ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ حکومت پنجاب نے جو رپورٹ، اور آج سنا ہے کہ آج حکومت پنجاب کے کچھ لوگوں نے شاید زوم کال کے ذریعے وفاقی کابینہ کے کچھ سوالات کے جوابات بھی دیے، اچھا ٹھیک ہے۔ لیکن مجھے کچھ سفارتی ذرائع سے یہ علم ہوا ہے کہ یورپ کے چند ممالک، میں ان کا نام نہیں لوں گا، وہاں پر کچھ پاکستانی گرفتار ہوئے، اچھا اوکے۔ اور جو پاکستانی گرفتار ہوئے ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے چند افراد کو سر تن سے جدا کرنے کا فیصلہ کر رکھا تھا کہ وہ ان کی دانست میں گستاخی کے مرتکب۔ ان کے بارے میں تفصیلات معلومات جو کچھ ہے وہ مختلف جو ہمارے چینلز ہوتے ہیں ان کے ذریعے حکومت پاکستان تک پہنچائی گئی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ جو رپورٹس ہیں بین الاقوامی آئی ہوئی، انہوں نے پنجاب حکومت کو اور ابھی وفاقی حکومت کو یہ حوصلہ فراہم کیا کہ وہ ذرا تھوڑا سا آگے بڑھے۔ وہ لوگ ٹی ایل پی کے تھے؟ میرا خیال ہے کہ میں یہ کہوں، میرا نام نصرت جاوید ہے، میں نے اینک بھی لگائی ہوئی ہے، اچھا میں نے ٹائی بھی پہنی ہوئی، ٹھیک ہے، اور میرے کوٹ کا رنگ نیلا ہے، اور کیسے ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ٹھیک، اب سمجھ آ گئی۔ ہاں میں نے جتنا کہنا تھا کہہ دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ہمارے ہاں جو ہے، یہ جو آپ نے بات کی ہے بڑے مطلب اس کو آپ کہتے ہیں نا، میں 3 جگہ سے چیک کرتا ہوں۔ میں نے لفظ کہا سفارتی ذرائع، ٹھیک ہے، میں نے ورنہ میں ذریعہ کہتا، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں میں نے نیلا رنگ جمع کا سیگا آپ نے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ تو مجھے شبہ ہے یہ یقین نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک بڑی زیادتی کرتے ہیں آج کل کہ ٹکر پہ ٹکر چل رہا ہے کہ جی وفاقی حکومت نے پابندی لگا دی۔ وفاقی حکومت آرٹیکل 17 کے تحت کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کی مجاز نہیں۔ اس کو اس ضمن میں ایک ریفرنس بھیجنا ہوتا ہے سپریم کورٹ کو، آج فیصلہ ہوگا 15 دنوں کے اندر ان کو ریفرنس موو کرنا ہے سپریم کورٹ میں۔ تو اس جماعت کے پاس اب وافر موقع ہے کہ یہ خود کو بے گناہ ثابت کرے، یہ ثابت کرے کہ جی ہمارے خلاف جتنے بھی الزامات ہیں یہ غلط ہیں۔ اس سے پہلے اس وقت اگرچہ آئین اور تھا، 1962 ایوب خان نے ایک جماعت پر پابندی لگی تھی، کس پہ؟ وہ تھی جماعت اسلامی پر۔ اچھا جماعت اسلامی پر پابندی لگی تھی، لیکن جماعت اسلامی پر جو پابندی ایوب گورنمنٹ نے لگائی تھی اور اس کو ہائی کورٹ نے فارغ کیا۔ اچھا، اس پہ بھی ابھی بھی موقع ہے۔ ابھی حامد میر صاحب کے پروگرام میں رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھے ہیں، وہ بڑے اچھے قانون کے ایکسپرٹ ہیں اور کانسٹیٹیوشن کے میٹر کو بھی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے ٹی ایل پی کے حوالے سے کہا ہے کہ اگر وہ اپنی پرتشدد اپنے جو واقعات ہیں اور جو ایکٹ ہے ان کو چھوڑ دیتی ہے اور پرامن طریقے سے صرف سیاست کرے گی تو ان کے پاس بڑے مواقع ہیں۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا۔ ارے بھائی وہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، لیکن ان کو پھر بھی اس کے باوجود انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ تو نہیں کہا کہ جی ابھی ہم نہیں جا رہے سپریم کورٹ۔ نہیں جائیں گے تو صحیح، آف کورس تو ظاہر ہے تو اب کابینہ نے تو ریفرنس بھیجنا پڑے گا۔ اس طرح کی یقین دہانی تو سپریم کورٹ ہی کو کروانی پڑے گی نا۔ بٹ ان کے پاس موقع ہے ٹی ایل پی کے پاس۔ میں دوبارہ آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ نے یہ تو سپریم کورٹ کو اب یقین دہانی کروانی ہے نا۔ اچھا
اب یہ 1962 کا دور تو نہیں ہے، 1962 کا تو وہ اپنا آئین نہیں ہے نا اس وقت 1973 کا آئین ہے۔ ویری فائن۔ اس کے علاوہ دوسری جماعت جس پہ پابندی لگی تھی وہ نیشنل عوامی پارٹی تھی، وہاں پہ ولی خان صاحب خود اپیئر ہوئے تھے ایک دن کے لیے کورٹ میں۔ کورٹ میں، اور انہوں نے کہا تھا میں نے کوئی وکیل نہیں کیا ہے، مجھے پتا ہے آپ نے کیا یہ فیصلہ کر رکھا، میں جان چھوڑانے کا، لہٰذا میں بائیک آؤٹ کرتا ہوں۔ تو ہی ڈیڈ ناٹ ڈیفینڈ ہمسیلف۔ اس وقت کی نیشنل عوامی پارٹی تھی نا تب وہ، اس میں اس کو کنٹیسٹ ہی نہیں کیا آپ کے۔ انہوں نے کنٹیسٹ نہیں کیا۔ اب یہ جو پریزیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے اب میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ان کو کنٹیسٹ کرنا چاہیے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹی ایل پی کو لیگلی اس بیٹل کو لیگلی انہیں کرنا چاہیے، اگر یہ واقعتاً یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ سب کچھ ان پہ جو الزامات ہیں یہ غلط ہیں، یہ ایک پیور سیاسی تحریکیں ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے انفارچونیٹلی، ہم اس کو پسند کریں یا نہ کریں، میں بہت عزت اور احترام کے ساتھ جان کی امان پاتے ہوئے ہمارے ہاں مذہب کے نام پر پرتشدد جماعتیں بنانے کا ایک رجحان رہا ہے۔ اب وہ مجلس احرار الاسلام ہو، وہ نیلی پوش تحریک ہو جو مولانا ظفر اللہ خان مولانا ظفر صاحب نے جو تھے ہمارے مشہور صحافی، وہ یہ جو انہوں لکھا میں یار جو شہید گنج وہ ٹھیک ہے جی، وہ جو گردوارہ ہے ابھی تک، اور اسی طرح خاکسار تحریک کو چپراس پہ بیلچے پکڑ کے، اور وہ جس دن 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہو رہی تھی اس دن انہوں نے اس کو کرنے لگے، تو وہ اب یہ تو ہماری تاریخ ہے۔ عبداللہ حسین نے اس کو یہ جو اب پریزیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے کہ فوری آئے، فوری پابندی منظوری ہے، ریفرنس بھیجا جائے، اور اب آپ کہیں گے اگلی باری تحریک انصاف کی، میں نے کہا ہے نہیں آپ یہ یار تجھے پہلے میرا سوال پڑھ لیں تو میں نے وہ دیکھیں نہیں تو نہیں آپ نے یہ کیوں کہا، آپ یہ کیوں نہیں دیکھیں، تحریک انصاف نے ابھی تک تو یہ نہیں کہا کہ ہم جتھے کی صورت آ رہے ہیں، نہیں کہا نا، لیکن ایک صاحب نے کہا ہے، مولانا فضل الرحمان نے، انہوں نے کہا اب تو فیصلے میدانوں میں ہوں گے، تو آپ ان کا نام لیتے۔ میں سوال کیتا ہی نہیں جب میں تو شروع کیتا ہے پہلے نہیں آپ یار ایسے نہ کیا، میں سوال اسی طرح ہی کا ہے، میں کسی کو اسپیسیفائی نہیں کر رہا کہ جس طرح کے واقعات ہوئے ہیں نہیں ہونے چاہیے، اس کو جتنا کنڈیم کیا جائے کم ہے، اور یہ جو فوری ایک کارروائی ہے پابندی کی جانب بڑھنے والی، کوئی اور بھی اس کے نرغے میں آ سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ ہو گئی اور گورنمنٹ اپنا یہ پوائنٹ ثابت کرنے میں کامیاب رہی تو یقینی طور پر اگر اور جماعتوں کے بارے میں بھی ان کے پاس ایسے مواد ہیں تو ٹھیک ہے، یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے۔ چلیں جی ایک بریک۔ یہ کوئی پہلی پریزیڈنٹ بات سیٹ تو ہونے نہیں، خیر آپ پریزیڈنٹ سیٹ کی بات نہیں کر سکتے، یعنی پریزیڈنٹ تو سیٹ جو ہے وہ نیب کے زمانے سے ہی ہو گیا تھا نا، نیشنل عوامی پارٹی، نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی تو لگی تھی، لیکن یہ بات ہے کہ جو جماعتیں واقعتاً صرف اور صرف سیاست کر رہی ہوتی ہیں انہیں بین کرنا بہت ناممکن ہوتا ہے۔ جو آپ ٹی ایل پی کے ساتھ کر رہے ہیں وہ کسی اور جماعت کے ساتھ کرنا ناممکن ہوگا اگر وہ تشدد کا راستہ اختیار نہیں کرتے۔ نہیں کرتے۔ چلیں